السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 8 ہے کمپیریٹو اسٹڈی کا، اور آج ہم منافقین کی نشانیوں کا لاسٹ سیشن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ کل ہم نے سورہ منافقون، سورہ مطففین جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی۔ آج جو ہم نے 2 صورتیں کور کرنی ہیں وہ سورۃ الہمزہ اور سورۃ المعون ہوں گی۔ تو جب ہم ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ کو بظاہر لفظ نفاق یا منافق اس میں نہیں نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرما رہے تھے، کردار سازی فرما رہے تھے، اور جو منافقین کا پس منظر ہم نے سارا پڑھا تھا، وہ جو ایک گروہ ہے لوگوں کا، وہ مدینے میں آ کے ڈیولپ ہوا تھا۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ہم نے اس کو کیوں اپنی اسٹڈی میں انکلوڈ کیا ہے کہ یہ بد اخلاق ترین انسان جو ہیں، یہ ان کا کریکٹر اسکیچ ہے ان دونوں صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا عقیدہ بھی خراب ہے، ان کا اخلاق بھی خراب ہے، زبان بھی خراب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی کو خیر پہنچانے والے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ہم نے منافقین کی اتنی لمبی اسٹڈی ابھی تک 7 days میں کی ہے، یہ سب ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو ہم پھر اب لاسٹ میں رکھا ہے تو اس کو ہم آرام سے کنیکٹ کر سکیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں بننا، اور اس طرح کے لوگوں کی محفل اور مجلس سے ہم نے بچنا ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے سورۃ الہمزہ کا، وہ اخلاق کی خرابیاں ہیں، اور جو اس کے ذیلی مضامین ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ بد اخلاق انسان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بد اخلاق انسان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، ٹھیک ہے۔ بد اخلاق انسان کے 2 ایسپیکٹ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لوگوں پر تانے کستا ہے، ٹھیک ہے، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے انٹرسٹنگ بات کہ آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ویل ہے۔ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا اس کو سورہ مطففین میں۔ یہ لفظ ویل جو ہے تقریباً 27 ٹائمز تقریباً قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور 2 صورتوں کا آغاز مطففین اور ہمزہ وہ اسی لفظ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شدید غضب، غصہ، تباہی، بربادی جس انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمانی ہوتی ہے، اس کے لیے ویل کا لفظ جو ہے، یعنی کہ ایک سند، ایک مہر لگ جاتی ہے، ایک فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہلکی لینے والی بات نہیں ہوتی۔ اس لفظ کے آگے جو بھی فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے جس کا بیان ہو رہا ہے، جس شخصیت کا، جس انسان کا، جس کردار کا یا جس معاملے کا بیان ہو رہا ہے، اس کو ابھی اسی وقت فوراً روکنے کی ضرورت ہے، اس کو فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی سے اس پہ تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ عالم برزخ میں یا قبر میں یا روز محشر جو اس پہ تباہی ہونی ہے وہ بعد کی تباہی ہے، لیکن ابھی فی الفور اس پر تباہی جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جب تک وہ یہ کام کرتا رہے گا۔ پھر آگے جو 2 لفظ آیت میں استعمال ہوئے ہیں، ہمزۃ لمزہ، ان کو ہم تقریباً ساتھ ہی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظی مطلب ان کے بہت قریب ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ڈسکس کر لیں گے تو ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کافی سارے ایسپیکٹس کور ہوتے ہیں کسی انسان کی شخصیت کے۔ ایک یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا انسان دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر یہ سامنے بیٹھ کر بھی طنز و طعنے کرتا ہے، ہاتھوں سے اشارے کرتا ہے، ایسے اشارے کرتا ہے کہ اس میں دوسروں کی بے عزتی ہو، اپنی آنکھوں سے ایسے اشارے کرتا ہے کہ دوسروں کی انسلٹ ہو، ان کا مذاق اڑایا جائے یا ان کی تحقیر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ ارادتاً یا مذاق میں حقارت والا سلوک رکھتا ہے۔
لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، دوسرے لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے. دو محبت کرنے والے لوگوں مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں سے پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کے سامنے دوسرے کی شکایت لگاتا ہے، فحش اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، زبان پہ بیشتر اوقات گالی گلوچ اور غلط الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کافی سارے ایسپیکٹس آپ کے آگے رکھے ہیں. شدید اخلاقی بیماریاں جو ہیں ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنا غصہ بیان فرما رہے ہیں. تو یہ جو بد اخلاقی کی صفت ہے نا لوگوں کی، یہ کسی وقت بھی ان کی زبان پر آ جاتی ہے. جو بد اخلاقی کی صفت ہے اس پہ ان کو قابو نہیں رہتا. جس کو عام عادت ہو اپنی زبان، جس کی بے لگام ہو، جس کے ہاتھ بے لگام ہو، جس کی آنکھوں پہ اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، وہ لوگوں کے دین کے اوپر بھی باتیں کرے گا. ٹھیک ہے، ان کے خاندان کے بارے میں اٹھتے بیٹھتے باتیں کرے گا، کسی کی کاروباری عادتوں کے بارے میں. کسی کی منفی عادتیں ہو سکتی ہیں بے شک، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ذمہ نہیں لگایا ہے کہ اس کو شرمندہ کیا جائے یا اس کو امبیرس کیا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے یا کسی کی عزت نفس کو تباہ کیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، اپنے چہرے کے تاثرات ہوں، زبان ہو، آنکھ ہو، ہاتھوں کے اشارے ہوں، ٹھیک ہے، یہ کسی کو مالی نقصان نہیں پہنچاتے. یہ ان سب ایکشنز سے ذاتی نقصان جو پہنچاتے ہیں وہ دل اور دماغ کا نقصان ہے. وہ دل اور دماغ کا نقصان ہے. کوئی مال یہاں پر کسی کا غصب نہیں ہوا، کوئی غبن نہیں ہوا، کوئی فراڈ نہیں ہوا. متفقین میں ہم نے بالکل ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیکھا تھا ان کی بد اخلاقی کا. یہ سارا جذباتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کسی کے دل کو ہرٹ کرنا، اس کے ذہن کو ہرٹ کرنا، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ ان کا عام کام ہے. زبان کے یہ انسان جو ہیں یہ بڑے بے رحم ہیں، بہت مغرور ہیں، بہت خود پسند ہیں. اپنے میں ان کو کبھی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، دوسروں میں عیب چینی کرتے رہیں گے. بڑی اس کی عام مثال یہ ہے کہ جن کی اپنی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی خاتون یا مرد یا بچے کو فوراً کہہ دیتے ہیں دیکھو کتنی چنی سی آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا عام اور اتنا ہلکا جملہ ہے ہماری نظر میں، لیکن یہی ہے ہومزہ لومزہ، یہی ہے زبان درازی. جس کا اپنا رنگ سرخ و سفید اور سکن بڑی چمکدار ہوگی وہی دوسروں کو کہے گا اف بڑا پکا رنگ ہے اس بچے کا، یا اس بچی کا رنگ تو بالکل توے جیسا ہے، اوہو رشتے کیسے ہوں گے. یہ بڑی عام گفتگو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مغرور شخصیت ہے، یہ جو بیمار ذہنیت والی شخصیت ہے، یہ ایک آدھ مرتبہ کسی کو غلطی سے کچھ کہہ دینا یا کبھی کبھار کسی کو بات کر دینے والی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ عام معمول ہے اس انسان کا. ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے اس کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا. کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کی زبان ہر وقت لوگوں کو اپنا نشانہ بناتی رہے گی. ٹھیک ہے، اس کا چہرہ بھی اس قسم کا ہوتا ہے، اس کے تاثرات بھی ایسے ہوتے ہیں، شکلیں بناتا ہے، منہ چڑھاتا ہے، اشارے کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی دوسرے جو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اسی گناہ میں انوالو کرتا ہے. یہاں تک کہ یہ بات بڑی تکلیف دہ بات ہے، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً لوگ میتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کا بھی پورا انالیسس کر چھوڑتے ہیں کہ فلانے کا چہرہ تو نعوذ باللہ اتنا سخت تھا، فلانے کی تو شکل اتنی بری بنی، فلانے کی تو یہ چہرہ کالا ہو گیا، دیکھا اس نے نا اپنی ساس کو بڑا ستایا تھا، دیکھا اس نے نا اپنی بہو کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. یعنی کہ مردہ سامنے پڑا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ وقت ہے جب اللہ کو یاد کرنے اور اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہے. اس وقت بھی وہ اس فوت شدہ انسان کی جس کے لیے فرشتے لکھ رہے ہیں گواہیاں، 40 گواہیاں لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس کا معاملہ، اس کا دفتر پیش ہو، اس کی بخشش ہو سکے، اس وقت بھی وہ اپنے بدلے اتارنے اور باتیں کرنے سے باز نہیں آتے. اور وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ یہ جو زبان ہے نا ہماری، یہ رکتی نہیں ہے. اسی طرح کردار کشی کرنا، برائیاں کرنا، لان تان کرنا ذاتی سطح پر بھی کرتے ہیں، بلکہ اب تو سوشل میڈیا بولنگ جو ہے وہ ایک نیا کانسیپٹ آ گیا ہے. کسی بھی انسان کے پیچھے پڑنا، امیر ہو، غریب ہو، نامور شخصیت ہو یا کوئی عام سا انسان ہو، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی اس کی غلطی سے یا کوئی اس نے عام زندگی میں معمول کوئی اپنا کرتے ہوئے کوئی غلطی کرتی ہے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کی میمز بنائیں گے، پھر اس کو پھیلائیں گے، اس کو بلی کریں گے، اس کے اپنی جو پرسنل پروفائلز ہیں، جو اس کی فیملی کی پروفائلز ہیں، وہاں پر ان کو ستائیں گے. یہ بھی ہمزہ لمزہ ہی ہے.
اور مشکل بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا بولنگ ہے نا، اس کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ جتنی کوئی کسی کا مذاق، لطیفہ یا بولنگ والی ویڈیو پھیلتی ہے، اتنے ہی اس کے لائکس زیادہ ہیں، اتنے ہی اس کے ویوز زیادہ ہیں. بڑا ہی زبردست یہ ایک نفسیاتی مرض ہے یہ جو لوگوں کو لگا دیتے ہیں. اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کی نفسیاتی نقصان کے بعد اتنے ہی لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹس ہیں بچوں میں، ایون بڑوں میں بھی، وہ اس وجہ سے بھی بہت بڑھ گئی ہیں کہ ان کی پرسنل لائف پرسنل نہیں رہی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو انسپیکٹ کرنے پر لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ہم اپنے انفارمیشن میڈیا کو، کمیونیکیشن میڈیا کو اگر دیکھیں تو ٹی وی ہیں، اخبارات ہیں، موبائل ہیں، کسی بھی عام انسان یا مشہور شخصیت کو لے لیں گے، پھر اس کے اوپر فحاشی والے مذاق شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کی پرسنل لائف کے اوپر کوئی مذاق شروع کر دیں گے. اور اب تو یہ کام کامیڈی شوز کے نام پر پیسے لے کر ہوتا ہے. جتنا کسی کا زیادہ مذاق اڑایا جائے گا، اتنی ہی اس شو کی ریٹنگ زیادہ ہے، اتنے ہی اس شو کو کنڈکٹ کرنے والوں کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک شخصی برائی نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی برائی بن گئی ہے ایونچولی، کہ جس کام کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عام انسان کو، مسلمان کو، مومن کو سختی سے منع کر رہے ہیں اور اس پہ ویل کی وعید دے رہے ہیں، وہ ایک بزنس بن گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میڈیا کا یہ بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، ان پہ لان تان کرنا اور ان کی کسی غلطی کوتاہی کو لے کر اتنا اچھالنا اور پھر اسی کے اوپر سے پیسے کمانا. پھر یہ لوگ جو ہیں، ان کا یہ بھی شیوا ہے کہ اگر کسی انسان میں کوئی برائی تھی اور وہ باز آ گیا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ اس کے ماضی کو نہیں بخشیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ فلاں بندے کا نام تمہیں پتہ ہے، وہ فلاں جو شخص تھا، وہ جو گلی کے اس والے گھر میں رہتا تھا، بڑا جوا کھیلتا تھا، آج کل رمضان میں داڑھی رکھ لی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کتنی 4-5 الفاظ کا یہ جملہ ہے. وہ جو بڑا جوا کھیلتا تھا، اس نے آج داڑھی رکھی. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، رمضان میں رکھی ہے یا نیتاً رکھ لی ہے، سنت کی نیت میں رکھ لی ہے، اللہ کی محبت میں رکھی ہے، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. نہ تو آپ نے اس کی داڑھی رکھنی ہے، نہ کتروانی ہے، نہ آپ نے اس کے جوئے کا حساب دینا ہے، نہ اس کے گھر کا حساب دینا ہے. کیوں اپنی زبان کو لوگوں کی جو ہے کریکٹر اسکیچ بیان کرنے پہ ہم ضائع کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سلپ آف ٹنگز ہیں، جو یہ ہمارے 5-5 4-4 الفاظ کے جملے ہیں، کہہ کر ہم بھول جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بھولتا. اس شخص نے سنا یا نہیں سنا یہ تو بعد کی بات ہے، آپ نے تو کہہ دیا، ٹھیک ہے. اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا، یہ اس کی اور اس کے اللہ کے درمیان کی معاملہ ہے، اور گناہ کر کے توبہ کر لیا، ہمیں کیا پتا وہ اس کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے بلند کر دیے ہوں، اس سے کتنے نیکیوں کے کام لیے جا رہے ہوں، وہ کتنی ہی بھلائی اور خیر معاشرے میں پھیلا رہا ہوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نفرت بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت بٹھا رہے کہ جس کو نہیں بھی پتا، اس کو بھی پتا چلے کہ ماضی میں اس کی کیا برائیاں ہیں، اس کو بھی اس کے گناہوں کی ہم جو ہے سندیں پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. ہر کسی کو پتا چلے کہ وہ کیسا تھا، اور ہر کسی کو پتا چلے کہ اب وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اچھے طریقے سے اپنی 4-5 لفظ ادا کر کے اس کا کریکٹر اسکیچ بھی جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑی، اپنے اعمال نامے کی بھی دھجیاں ادھیڑی. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو نہیں بھی معلوم تھا اس کا گناہ وہاں پر بھی نشر کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمزۃ اللمزہ والے لوگ جو ہیں، ان کو ہنسنے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھو بچنا تم بہت زیادہ ہنسنے سے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاؤڈلی ہنسنے سے، بہت زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں لغو باتوں سے، فحاشی والی بے حیائی کی باتوں سے، گالی گلوچ سے بچانا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پھر ان چیزوں میں ملوث ہونے دیں؟ تو یہ ایک سیلف انالیسس بھی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے وعید فرما رہے ہیں، تو ہمارا رخ کیا ہے، ہم اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنا انجام جنتیوں کے ساتھ چاہتے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل اور دماغ صاف شفاف اور پر نور رکھنے ہیں، یا ہم اپنا انجام ان لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں جن کے لیے ویل کی وعید ہے؟ ان کے اندر یہ بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ فضول اور بہت زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، بولنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. دے ڈونٹ ایون تھنک وین دے آر اسپیکنگ. ٹھیک ہے،
وہ ایک بڑا مشہور اردو کا مقولہ ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ان کے ہاں تولنے کا کوئی حساب نہیں ہے. انہوں نے صرف بولنا ہے اور بے دھڑک بولنا ہے, انلمیٹڈ بولنا ہے, سوچے سمجھے بغیر فضول بولنا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز پر ان لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے. کسی کی اچھائی ہو, کسی کی برائی ہو, کسی کا رنگ ہو, اس کی شکل ہو, اس کے بال ہو, اس کے کھانے پکانے کا طریقہ ہو, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو, ڈریسنگ ہو, اس کے کاروباری معاملات ہوں, ٹھیک ہے, خاندان میں وہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, یا اس کی کوئی جو ہے مالی سچویشن ہو, غریب ہے امیر ہے, ہر صورت میں ان لوگوں نے بولنا ہے. بس دے ہیو ٹو گیو اے کامنٹ آن سم تھنگ. تو یہ جو کامنٹ بازی ہے, یہ جو ہر بات کے آگے اپنا نظریہ پیش کرنا ہے, اپنی بات پٹ ان کرنی ہے, یہ انسان کی زبان ایسی چلا دیتا ہے کہ اس کے آگے پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی تالا نہیں ہے, اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کا زہر جو ہے یہ اگلتا چلا جائے گا, ڈسکشن کی صورت ہو یا کامنٹس کی صورت ہو. ہر وقت انہوں نے جو ہے وہ بولتے ہی رہنا ہے, بولتے ہی رہنا ہے. اپنی گفتگو میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی انسان کو جو ہے اپنے اس کی ذات کو موضوع بنا لیں. یہ ان کا بہترین شیوا ہے, یہ ان کا مشغلہ ہے, یہ ان کا پاس ٹائم ہے. اکٹھے ہو گئے ہیں 3-4 لوگ, 2 لوگ 3 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی خیر کی بات نہیں کریں گے, کوئی اچھی بات نہیں کریں گے, کوئی اللہ رسول کی بات نہیں کریں گے, کسی نہ کسی کا عیب لے کر بیٹھ جائیں گے, کسی کی برائی لے کر بیٹھ جائیں گے, کسی کی مشکل پریشانی کو ڈسکس کریں گے تو بھی اس میں سے عیب چینی کریں گے کہ ہاں وہ اس طرح کرتا تھا نا, اس لیے اس کے اوپر یہ آفت آئی ہے. فلانا انسان جو ہے, فلانی جو خاتون ہے نا, وہ اس کی یہ والی عادت مجھے پسند نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے نا اس لیے پھر اس کے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے. یہ ہر چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا کے معاملے کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. معاشرتی اصلاح انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. اصلاح کے نام پر لوگوں کے دل توڑنا, ان کے ذہنوں کو تباہ کرنا, سائیکولوجیکل نقصانات پہنچانا, یہ انہوں نے اپنا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. اور صرف وجہ کیا ہے کہ یہ جو 32 دانتوں کے درمیان یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو یہ ہلانے سے روک نہیں سکتے. یہ فارغ وقت میں تسبیحات نہیں کریں گے, قرآن کریم نہیں پڑھیں گے, اللہ کو یاد نہیں کریں گے. ان کا فارغ وقت لوگوں کو فون کر کے غیبتیں کرنا, ٹھیک ہے, ڈسکشنز کرنا, اور اگر فون نہیں کر رہے تو سامنے کوئی سڑک پہ چلتا مل گیا ہے, مسجد کے باہر کوئی مل گیا ہے نمازی, اس کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. دے ڈونٹ اسپیئر اے مومنٹ. چپ نہیں کرنا انہوں نے, خاموش نہیں رہنا. اور آپ کہہ دیں ان کو چپ کرنے کے لیے تو چڑ کے کہیں گے کیا کریں, چپ کر کے مر جائیں, خاموش ہو کے مر جائیں ہم. یعنی کہ اتنا ایک آپ یہ سوچئے کہ اتنا مشکل معاملہ ہے ان کے لیے خاموش ہونا کہ دے کانٹ کیپ کوائٹ. ان کے پاس برائی کے علاوہ بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی اصلاحی, کوئی خیر کی, کوئی نیکی کی, اللہ کے رسول کی, دین کی, یا ایون موسم کی بات ہو, فیشن کی بات ہو, اگر سیاست کی بات بھی کر رہے ہیں نا, اگر فار ایگزامپل پولیٹیکل ڈسکشن کوئی ہو رہی ہے, کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن ہو رہی ہے, تو بھی یہ کسی انسان کا نام لے کے اس کے پھر اعمال نامے کو کھولیں گے, پھر اس کے پاسٹ کو کھولیں گے, ہر چیز کی دھجیاں ادھیڑیں گے. تو کیا اکٹھا کیا, ویل اکٹھا کیا, کوئی معاشرے کا فائدہ نہیں ہوا, کوئی اصلاح نہیں ہوئی, کوئی بیٹرمنٹ نہیں آئی کسی کے لیے. یہ ان کا عام طریقہ ہے. تو مومن کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو وہ کم بولے, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات کا جواب دے, وہ ہر ڈسکشن کا حصہ بنے, خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے. اور یہ دیکھیے کہ اگر ہم ایک طریقہ اپنا یہ بنا لینا کہ ہم غیبت کا حصہ نہ بنیں, یا ہم جب لوگوں کی برائی اور دل جلا دینے والی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ہم جواب نہیں دیتے, یا ایک آدھی 2 دفعہ کبھی معذرت کر لیتے ہیں کسی بڑے بزرگ کے آگے خاص طور پر, تو پھر 2 3 4 دفعہ کے بعد نا لوگ آپ سے بات کرنی خود ہی چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو بلائیں گے نہیں اپنے گھر, یا آپ کو دعوت پہ نہیں بلائیں گے, یا آپ کے گھر ملنے کے لیے نہیں آئیں گے, یا آپ کے پاس کھڑے نہیں ہوں گے, آپ سے پھر اس طرح کی بات نہیں کریں گے. آپ کی پرسنالٹی کی طرف سے ایک سگنل جانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اس طرح کی بات میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا. ایٹ لیسٹ خاموش تو ہم ہو سکتے ہیں. تو جب ہم خاموش ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کو جواب نہیں دیتے, تو پھر اس کی تو جو اس کی نیت تھی فساد پھیلانے کی, جو اس کی نیت تھی طنز پھیلانے کی, مذاق کی, تحقیر کی, تو وہ تو رک گئی, اپنے آپ سٹاپ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کا بھی گناہ نہیں بڑھا اور آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو ٹچ نہیں کرے گا اس بات کے لیے, وہ آپ سے پھر کوئی اور بات کرے گا, پھر وہ آپ سے موسم کی بات کرے گا, ٹھیک ہے, پھر وہ آپ سے فیشن کی بات کرے گی,
پھر وہ آپ سے اکنامکس کے بارے میں کوئی بات کرے گی، کوئی ریسیپی ڈسکس کر لیں گے، کوئی بچوں کے حوالے سے بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی ڈفرینٹ چیز مل جائے گی. آپ یہ دیکھیے اتنی مشکل بات ہے کہ جب ہم کبھی کسی انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہمیں اتنا عام عادت پڑ گئی ہے اپنی زبان کو استعمال کرنے کی کہ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا بولیں. یعنی کہ ہمارے جو ڈنرز ہیں، جو ہماری دعوتیں ہیں، ہماری افطار پارٹیز ہیں، ہمارے جو جنازے ہیں، جو خوشیاں ہیں، عید پارٹیز ہیں، سب کی سب اس ہمزہ لمزہ کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ جب لوگوں کو سمجھایا جائے ایک تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دو لفظوں کے مطلب کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، اس آیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، اور آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ چپ کر کے مر جائیں، یہ جواب دیتے ہیں. یا اتنی مشکل بات ہے کہ جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے تو پھر ایونچولی دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اتنی خراب زبان ہو چکی ہے کہ جب ان کو یہ سب کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور ان سے کوئی خیر کی بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، غصے اور تلخی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے سے بھڑک پڑتے ہیں اور پھر دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے. ان کے پاس کوئی ڈسکشن نہیں ہے، چپ پھر بیٹھے رہیں گے. آپ یہ سوچیں اتنی یہ اذیت ناک سچویشن ہے ایک مومن اور مسلمان معاشرے کے لیے کہ یہ ہر بندہ ہر وقت مسلسل ہر محفل جو ہے وہ اس گناہ کا شکار ہے. ایک اور بڑی عادت ہے ہمزہ لمزہ والے لوگوں کی کہ یہ بہت زیادہ غصے میں بھڑکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہ اپنے بارے میں کوئی تبصرہ برداشت کرتے ہیں، نہ یہ کوئی اپنی غلطی برداشت کرتے ہیں، اس لیے ہر وقت افینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر وقت لڑنے کے لیے تیار، بے عزتی کریں گے، کسی کو اپنے بارے میں بات نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اصلاح کرنے کے لیے اس کو اسپیس نہیں دیں گے کہ وہ سامنے والے کی کوئی اصلاح کر سکے، اس کو کوئی بات سمجھا سکے. یہاں تک کہ کوئی دین کی بات بھی سمجھائی جاتی ہے تو اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ تم کیا چیز ہو، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایک غلطی کوئی ایک گناہ اس کو لے کے گھسیٹیں گے. تم خود اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، بڑے تم نیک ملا ہو گئے ہو، بڑے تم دین کے ٹھیکیدار ہو گئے ہو. خاص طور پہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے بزرگان ہیں نا معاشرے کے، انہوں نے تو یہ اپنا فرض عین سمجھ لیا ہے، انہوں نے اپنا ایک ٹھیکہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ جو ہم سے جونیئرز ہیں، جو بچے ہیں خصوصاً، ان کی سر عام معاشرے میں ان کی بے عزتی کی جائے، ٹھیک ہے، ان کی پرسنالٹی کو تباہ کیا جائے، ان پہ طنز و تان کیا جائے، اور کہنے کو ان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے، ان کی براٹ اپ ہو رہی ہے، ان کی کریکشن ہو رہی ہے، یا ان کے اندر ہمت حوصلہ برداشت کا مادہ پیدا کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ نے بچے کے اوپر علل اعلان طنز کیا ہے یا ایک چھوٹے کے اوپر اس کا جو دل جلایا ہے، اس کا آپ نے اللہ سے کیا حساب دینا ہے. تو مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اس قسم کے سخت غصے والے تنقیدی مزاج سے بچے، اپنے اندر نرم کلام کی عادت ڈالے. اور اس کے علاوہ جو عام طریقہ ہے نا ہر بات کے جواب میں یہ کہنے کا کہ نہیں ہم تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، دیکھیں نا ہم غیبت نہیں کرتے، ہم پیچھے سے نہیں بات کرتے. یہ بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب خواتین یا مرد حضرات کو سمجھایا جاتا ہے نہیں ہم غیبت نہیں کرتے، فلانی بات تو میں نے اس کے منہ پہ کہہ دی تھی، تو وہ جو آپ نے اسٹریٹ فارورڈ اس کے منہ پہ کہی تھی اور سب کے سامنے اس کو آپ نے ذلیل کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کے اوپر ویل کی وعید دے دی، ٹھیک ہے. وہ آپ اپنی اسٹریٹ فارورڈنیس رکھیں اپنے پاس، وہ اپنا کانفیڈنس آپ رکھیں اپنے پاس. آپ کو اس انسان کو ذہنی اذیت دینے کا اچھا بھلا حساب دینا پڑے گا. جو آنکھوں سے کی اذیت دی اس کو، جو منہ کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، اپنی تنقید سے، اپنی زبان سے، ہر طریقے سے جو تلخی پھیلائی ہے محفل کے اندر، اس گھر کے اندر، اس انسان کی شخصیت کے اندر، تو مومن کو تعمیری اور مفید موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کم بولنے کی ضرورت ہے، طنزوں سے، تانوں سے، فحش گوئی سے، گالی گلوچ سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم نے تھوڑی لمبی ڈسکشن اس لیے کی ہے کیونکہ مین جو اسپیکٹ ہے اس صورت کا وہ یہی دو الفاظ ہی تھے، ہمزہ لمزہ، ٹھیک ہے. یہ جو پورا کریکٹر سکیچ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا غضب اور غصہ ظاہر کیا ہے، اور یہ مومن کی صفات میں شامل نہیں ہے. ایک اور اس کے اندر جو بہت بڑی برائی ہے وہ کیا ہے ایسے شخص کے اندر کہ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اور کیا کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا.
ٹھیک ہے، مال کا بڑا حریص ہے، جمع بھی کرتا ہے، گن گن کر بھی رکھتا ہے. اس کی دنیا کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اپنا سوشل اپلفٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو صحیح غلط کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے، دوسروں کو روند کے آگے جانا پڑے، ٹھیک ہے، اپنے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر کنجوسیاں کرنی پڑے، سخت بخیل آدمی ہے. ٹھیک ہے، زبان اس کی کھوٹی ہے اور ہاتھ سے مال روکتا ہے. یہ دو ایسپیکٹس جو ہیں یہ اس کے اب ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کی زبان کیسی ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے. یہ مال روکتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ، نہ بچوں پہ، نہ گھر پہ. اور اس کی مثال علماء جو ہیں وہ بالکل فرعون کی سی دیتے ہیں کہ جیسے فرعون کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، اپنے لیے اس نے پتھر کے مقبروں کے مقبرے تعمیر کروا لیے، لیکن لوگوں کو کھانے کے لیے نہ ان کو غلہ دیا، نہ ان کو فیسلٹیز دی، نہ ان کو پانی پرووائڈ کیا. ان کے اوپر ہزاروں سال ظلم و ستم کیا. پھر جتنے بھی فرعین تھے مصر کے، انہوں نے اور اپنے لیے کیا جمع کر کے گئے، وہ مال جو دفنا دیا پتھروں کی قبروں میں جو پیرامڈز آف مصر ہیں. ٹھیک ہے، نہ مال ان کے کام آیا، نہ وہ پتھر کے مقبرے ان کے کام آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمزہ لمزہ والے شخص کے لیے اور جو جمع مالم و عددہ جو گنتا رہتا ہے اپنے مال کو اور اس مال کو گننے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے صحیح غلط ہر طرح کا راستہ اپناتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ویل کا فیصلہ فرما رہے ہیں. کیا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سیکشن شروع ہو جاتا ہے سورت کا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان خصلتوں والا، اس کردار والا انسان ہے، اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اس کو جہنم کی اس وادی میں پھینک دیا جائے گا جہاں پر اس کے جسم کو پیس دیا جائے گا، کرش کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار اللہم لا جعلنا منہم. اس کا جو گوشت ہے آگ سے جھلسے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا جھلسے گا کہ وہ اس کے دل تک، اندر تک جتنے آرگنز ہیں ان کو بھی جلا دے گا. اور یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ نہ اس کو زخم لگے گا، نہ اس کا خون نکلے گا. جیسے جیسے اس نے لوگوں کے دل دنیا میں جلائے تھے، اس کا دل بھی اسی طرح آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلائے گا. اللہ کے بندوں کا جہاں جہاں اس نے دل دکھایا، جہاں جہاں ان کو نقصان پہنچایا، ان کو اذیتیں دی، ان کو تانے دیے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر انسان کے ایک ایک بدلے کا، ایک ایک لفظ کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود دوں گا. اور تم کیا جانو کہ وہ حطمہ کیا ہے، یعنی کہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ جب انداز ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی عذاب کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس طرح کی آیات ہمارے بارے میں بہت ساری آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں جگا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری امیجنیشن نہیں ہے، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی جیسی جہنم اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ جنت کا بیان فرماتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے تخیلات استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ کوئی اچھا خوبصورت تخیل نہیں ہوتا. وہ دل دہلا دینے والا، دل کو ہلا دینے والا، ہوش اڑا دینے والا اور دل کانپنے والا تخیل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں. انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. کیا بند کر دی جائے گی؟ جو آگ اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے جس سے ان کے دل جھلسائے جائیں گے، پھر وہ ان پر ڈھانک دی جائے گی. یعنی کہ ایک اینولپ کی سچویشن ہو جائے گی، ایک بھٹی کی سچویشن ہو جائے گی. جیسے ہم کبھی کبھی جیسے ہم وہ اردو میں لفظ استعمال نہیں کرتے کہ وہ کوئلہ دیا، اس کا دھواں دیا اور پھر دم دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ روسٹ ہو جائیں گے، یہ باربیکیو ہو جائیں گے، یہ اتنے جلیں گے اس آگ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تیار کی ہے ان کے لیے، کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے. اب ان کی زبان، ان کے دل اس نقصان کا خمیازہ بھگتیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے دوسروں کو تلوار کے گھاؤ نہیں دیے ہیں، انہوں نے زبان کے گھاؤ دیے ہیں، انہوں نے ذہن تباہ کیے ہیں، انہوں نے نفسیات تباہ کیا ہے، انہوں نے شخصیت تباہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہر اس ایکشن کے لیے ان کو گھیر دیں گے
آگے فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. تو جیسے لکڑیاں کھڑی کر کے آگ لگائی جاتی ہے، ویسے ہی ان کو کھڑا کر کے ان کو ستونوں کی طرح، اونچے اونچے ستونوں کی طرح، پلرز کی طرح، ڈنڈوں کی طرح کھڑا کر کے ان کو جھلسایا جائے گا، بار بار جھلسایا جائے گا. اور حدیث کا مضمون ملتا ہے بہت سارے مقامات پر یہ کہ جب ایک عذاب ختم ہو جائے گا، ان کی اسکن یا ان کی باڈیز جب ہیل ہوں گی تو وہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا. جو بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کے لیے جہاں پر بھی رکھا ہوگا، جو بھی سچویشن ہوگی، وہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اور وہ پھر بڑھتے جائیں گے. تمام عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو جہنم کے لوگوں کے لیے ہیں وہ انکریز ان کی درجہ بندی بڑھتی جائے گی. نہ وہ کبھی اس میں سے نکلیں گے، ان کی اسکنز ہیل ہوں گی، پھر وہ عذاب شروع ہو جائے گا، پھر ان کے جسم جو ہے وہ ریکور ہوں گے، وہ پھر جھلسا دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی بیماریوں سے بچا کر رکھیں اور اس عذاب سے بچائیں، آمین. یہاں پر ہماری سورۃ الہمزہ ختم ہو جاتی ہے. اگلی سورت جو ہم شروع کرنے لگے سورۃ الماعون ہے. یہ بھی ہم تقریباً ساری ہی کور کریں گے. سورۃ الماعون کا مرکزی مضمون بھی ایک بدترین انسان ہے، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ یہاں پر کھینچ رہے ہیں. اس کا عقیدہ بھی غلط ہے اور اس کا اخلاق بھی غلط ہے. تو آیت جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیت الذی، اس مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو. تو سوال یہ نہیں ہے کہ تم نے نہیں دیکھا، سوال یہ ہے کہ تم دیکھو. کیا تم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو؟ کیا تم اپنے اندر دیکھتے ہو؟ مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں ملیں گے، مراد یہ ہے کہ تمہیں اتنے ملیں گے کہ تمہارے اندر بھی ملیں گے ایسے لوگ. تم اپنے اندر جھانک کے ڈھونڈو ایسے لوگوں کو اپنے اندر، اپنے معاشرے میں، اپنے مومنین مجلسوں میں، اپنے مسلمین میں تم ڈھونڈو ان لوگوں کو. اور یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے رات الذی کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس. جو آگے فرمایا جا رہا ہے نا، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ سوال ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. تو یہاں پر جو پہلا اس کا جرم اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بد عقیدہ انسان ہے. ٹھیک ہے، اس کو آخرت کی جزا اور سزا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے، روز محشر کے حساب، ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ہی اس کو یقین نہیں ہے. تو اس کا ایکچولی عقیدہ ہی ڈیفیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھ لیا یہ بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا عقیدہ ہی ڈیفیکٹڈ ہے تو اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ پھر وہ کیا ہے، پھر وہ منافق ہے. اور اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر یہ کافر ہے. تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے یہ جھٹلانے والا ہے. جو کذب کا مطلب ہے بار بار جھٹلانا. سو یہ مسلسل جھٹلاتا ہے، اور اسلام کو جھٹلانے کے لیے، اللہ کے دین کو جھٹلانے کے لیے یہ پروپیگنڈاز بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ محاذرائی بھی کرتا ہے، یہ مہمیں بھی چلاتا ہے. توحید کو جھٹلانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، یہ اس دور کے لوگ ہوں یا آج کے دور کے لوگ ہوں، دونوں صورتوں میں یہ آیت اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا. کفار بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان خود بھی ہو سکتے ہیں، پورے شامل ہوتے ہیں. مشرکین اور کفار کی جو اینٹی اسلام کیمپینز ہیں نا، افسوس کی بات ہے کہ اس میں خود مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، اور ابو جہل کی طرح کے لوگ بھی بہت سارے شامل ہوتے ہیں کہ دل سے ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی سچے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اپنی ضد، اپنی انا، ٹھیک ہے، اپنی خاندانی اور آباؤ اجداد کی عبادات اور رسومات کی وجہ سے بس ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ مسلسل جو کذب ہیں، یہ ایبسولوٹلی آل دا ٹائم، ساری زندگی اللہ کو، اللہ کے دین کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کو یہ جھٹلاتے رہیں گے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یتیم کے ساتھ یہ ایک اور زیادتی کیا کرتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یعنی کہ خود یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے عقیدے کی برائی، عقیدے کی جو ہے غلطی وہ بیان ہوئی ہے. اب یہاں پر اس کی عملی جو اس کی شخصیت کا جو عمل ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب یتیم میں یتیم بھی آتے ہیں، اور معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے جس کو اپلفٹ کی ضرورت ہے،
ٹھیک ہے، جن کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، جن کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ان سب کو دھتکارتا ہے، ان سب کو دھکے دیتا ہے، ان سب کو اپنے سے دور کرتا ہے، ان کے لیے بے رحم ہے، اس کا دل کسی انسان کے لیے نرم نہیں ہے، یہ صرف اپنے مال والا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، یہاں تک کہ یتیموں کی وراثت غصب کرنا تو ہمارے معاشرے کی عام برائی ہے۔ یہ ہر دوسرے خاندان میں اس طرح کے کیسز نظر آتے ہیں کہ یہ ہر طریقے سے معاشرے میں جو فساد بہت بڑا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب یتیموں کا وراثت غصب کر لی جاتی ہے، ان کو اپلفٹ نہیں کیا جاتا، ان کو نیچے سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، معاشرے کی لوئسٹ کیٹیگری میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے، اور پھر بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں جب وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کئی راستے اپناتے ہیں۔ تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ انسان ہے، یہ شخص ہے جس نے ان کا وراثت کا مال غصب کیا، جس نے ان کو کھلایا نہیں، جس نے ان کو پہنایا نہیں، جس نے ان کی مدد نہیں کی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ٹھیک ہے، اور کیا کیا، پھر دوسروں کو بھی نہیں اکسایا، نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، مساکین کو کھانا کھلانے نہیں دیتا، اس کے ہاتھ سے کوئی خیر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر غریب کو میں نے کھلایا تو وہ تو طاقتور ہو کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بر صغیر کی جو ہے نا یہ عام ایک فیوڈل پرسنالٹی ہے کہ جو جاگیردار ہیں، ذمہ دار وغیرہ ہیں، یہ ان کے ذہن کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ نہ اپنے علاقوں میں، ہمیں پتہ ہے، نہ اسکولز بننے دیتے ہیں، نہ ڈسپینسریز بننے دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو پڑھا دیا تو یہ تو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پرسنالٹی کو کیسے ڈپکٹ کر دیا ہے کہ یہ نہ خیر کرتا ہے، نہ خیر بانٹتا ہے، نہ خیر پھیلنے دیتا ہے، اور نہ دوسرے کو بہتر مقام پہ آنے دیتا ہے۔ جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کو مزید دباتا جاتا ہے، مسکین ہو یا یتیم ہو، نہ ان کی مدد کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے۔ یہ ہم نے دو ایسپیکٹس دیکھ لیے اس کی شخصیت کے۔ اگلا ایک اور خرابی ہے آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نمازیں بہت خراب ہیں۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، فویل للمصلین، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ دیکھیں ایک ایسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فرمایا ہے کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اور ہمیں یاد ہوگا کہ منافقین کی جو ہم نے نشانیاں پڑھی تھیں، جو اول شروع کی نشانیاں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان ہوئی تھیں کہ گھسٹتے پسٹتے خصوصاً عصر کی نماز کو لٹکاتے ہیں یہاں تک کہ زوال کا وقت نہیں آ جاتا، پھر ان پہ عشاء اور فجر کتنی بھاری ہوتی ہیں کیونکہ نیند کا اور اندھیرے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سے غفلت برتتا ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مکی آیات ہیں، اور مکہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور نماز اور حج یہ دو عبادات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی چلی آ رہی تھی، ان کے اندر جو وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف خرافات تھیں دونوں عبادات میں، ٹھیک ہے۔ نماز میں یہ لوگ نعرے لگاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، گانے گاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو علماء ہیں آج کے وہ اس کو ہمارے آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ میوزیکل نائٹس اور قوالی نائٹس کے نام پر بچے اکٹھے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں اور ہم بڑے وجد کی کیفیت میں ہیں، اور یہ جو فلانی قوالی ہے یہ فلانے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، اس سے ہم پر بڑا ایک میڈیٹیشن طاری ہوتا ہے۔ یہ دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر صرف اور صرف غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، تو یہ ہم نے دین میں غفلتیں اکٹھی کر لینی ہیں۔ ان سب کا ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، اسلام سے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ الذین هم یراؤون، یہ بھی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کا کنیکشن بھی اسی کے ساتھ ہے، مسلون کے ساتھ ہے، کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت سارے نمازی ہیں، اور یہ نمازی کو خود ہی پتہ ہوتا ہے
کہ وہ کس کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے، یا وہ گھر میں کھڑا ہو رہا ہے تو کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ نمازی کو خود معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ سفر میں یا مسجد میں یا دفتر میں یا کہیں پر کچھ 4 لوگ اور کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیسی نماز پڑھتا ہے۔ ہی نوز اٹ ہمسیلف، اس کو اپنے اندر پتہ ہوتا ہے۔ یہ ریاکاری کا معاملہ جو ہے نا، یہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، نہ ہمیں دوسروں کی ریاکاری آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ شخص خود جانتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میں نماز کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی شادی بیاہ آ گئی ہے، کوئی سفر آ گیا ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے آفس کی، کوئی باہر کام آ گیا ہے، سب سے پہلے جو چیز یہ لوگ قربان کرتے ہیں نا، وہ اپنی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہماری بچیاں تو اس میں بہت تیزی سے بڑے شوق سے حصہ لیتی ہیں شادی کی ساری ایکٹیویٹیز میں، اور ان سے کہہ دیں کہ نماز کے لیے وضو کر لیں تو وہ جو ہزاروں روپے کا میک اپ کیا ہوتا ہے وہ تو پانی میں بہہ جائے گا۔ تو جو سب سے بڑی قربانی ہم یہ جو شادی کے فساد میں مچتی ہے نا، میں فساد اس کو اس لیے کہتی ہوں کہ دیکھیے کرتے تو ہم 2 لوگوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ بد عقیدہ شادیاں ہیں ہماری، جتنی خرافات، جتنی ہندوانہ رسمیں، قرآن کریم کو دلہن کے اوپر رکھ کے رخصت کرنے کے علاوہ مسلمان ہونے کی کوئی شادی، بلکہ بعض جو وزٹر علماء ہیں جو دوسرے ویسٹرن کنٹریز سے آتے ہیں، اسپیکرز، اسلامک اسپیکرز آتے ہیں، میں نے تو ان کے کافی لیکچر سنے، اور اس میں وہ باقاعدہ پاکستان کا نام لے کر اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسلمان ملک ہے جہاں پر شادیوں میں مکس گیدرنگز ہیں، میوزیکل نائٹس ہیں، اتنا فیشن ہے، اتنی فحاشی ہے، اور جب سارے احکام اللہ تعالیٰ کے توڑ دیے جاتے ہیں، تباہ کر دی جاتی ہے شریعت کا ہر حکم اور ہر حد، آخر میں جو ہے وہ میوزک کا بٹن آف کر کے تو گھر کا کوئی بڑا بزرگ، کوئی بھائی مرد جو ہے وہ دلہن کے اوپر قرآن پاک لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت یاد بھی کیسے آتا ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب یہ سارا کچھ کر گزرتے ہیں تو پھر ہمت کیسے ہوتی ہے اس کتاب کو اٹھانے کی اس وقت، اسی جو ہے وہ ناچ گانے کی محفل کے اندر پھر قرآن پاک لانا بھی ہمیں یاد رہتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا اسلام دکھاوے کا ہے، یہ بہت نیک بنے پھرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اپنے اٹائر، اپنے جو نیکی ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی صحیح نہیں لگتا۔ یہ وہ نمازی ہیں جو دوسرے کی نمازوں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پڑھتے ہیں ان کو بھی سکون سے نہیں پڑھنے دیتے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمزہ لمزہ والے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلمون ہیں، یہ جو نمازی ہیں، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نمازی اسلام نے نہیں بنائے، اسلام ایسے نمازی نہیں چاہتا ہے۔ ایسے آپ کو کبھی کبھی مسلمان گھرانوں میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ گھروں میں قبلہ ڈائریکشن تک نہیں پتہ ہوتی۔ یہ مسلمان معاشرے کا المیہ ہے، یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ہے یہ معاملہ ہے، اور ریاکاری میں تو ہم سب سے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے سے دوسرے رشتہ دار کو نیچا دکھانے کے لیے ہم لاکھوں روپیہ لگا دیں گے اپنی جو ہے وہ خوشیوں پر بھی اور غمیوں پر بھی۔ غمیوں پر تو ہم جس طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، وہ افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ صرف اور صرف کسی نہ کسی دوسرے انسان کا چیلنج پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو یا ہمسایہ ہو کہ یہ اس نے کیا تھا نا 40واں، میں نے اس سے بہتر کرنا ہے، یہ جو اس نے جمعرات کی تھی، جو اس نے معاملات کیے تھے، جو اس نے کھانا کھلایا تھا۔ اور یہ میں آپ کو سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہی ہوں، ایوری بڈی جو اس ڈسکشن کو سن رہا ہے، اور ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس کے اندر، ہم سب نے کسی نہ کسی وقت یہ اپنی آنکھوں سے سب معاملات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی سخت ناراضگی بیان کرتے ہیں نا، یہ 2 صورتوں کو تو ضرور تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کھول کر ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور اس کی تفسیر کو ضرور ریوائز کرنا چاہیے۔ یہ جو ہائٹ آف معاشرتی برائیاں ہیں نا، وہ ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ آخری آیت ہے سورۃ الماعون کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے کو تو یہ بہت آسان بات، بہت ہلکا جملہ لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آف کورس اس کو برائی کنسیڈر کر رہے ہیں، اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو اس کو یہاں بیان کیا ہے نا۔ تو کسی کو ضرورت کی چیز نہ دینا مینس کہ کسی کی مدد نہ کرنا، کسی کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے،
یہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے. اگر ان کا ایک لفظ کہنے سے کسی کا کام جلدی ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ہمارے دفتروں کی کرپشن کا حال دیکھیں. چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک ایک فائل کو ایک ایک ٹیبل پہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینوں لگ جاتے ہیں اور وہ فائل نیکسٹ ٹیبل پر نہیں جاتی, اور ہم سب کے سب جو ہیں وہ دفتروں کی اس کرپشن سے گزرے ہیں, ہم فیس کرتے ہیں. اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پر جانے کے لیے ایک سائن درکار ہوتا ہے, اور وہ سائن کی قیمت ہے یا 50,000 یا 1,00,000 یا 2,00,000, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائل کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے, نیڈ ناٹ ٹو نیم اینی دفتر. ٹھیک ہے, کسی آفس کسی معاملے کو مجھے لیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب جگہ یہی معاملہ ہے. اور باہر غیر مسلم معاشرے کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. دوسروں کو کیوں الزام دے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائی آ گئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ انگریز کے نظام کی برائی نہیں ہے. جو انگریز ہے وہ عمر لا فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹائپنڈس دے رہا ہے, وہ وظائف دے رہا ہے بیماروں کو اور بوڑھوں کو اور جو بے روزگار ہیں ان کو. ہم اپنی طرف جو ہے وہ انگلیاں نہیں کرتے نا, ہم خود نہیں اپنے آپ کو دیکھتے کہ ہم یہ جو رشوت کا کرپشن کا معاملہ, یہ جو بازار گرم ہے, یہ پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اپنے لوگوں نے, مسلمانوں نے خود کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان برائیوں کو دیکھنے کے لیے, یہ سب ہمارے اندر خود موجود ہیں. ٹھیک ہے, معمولی ضرورت کی چیزیں دینے میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, 2.5% کا مطلب ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے, یعنی کہ صرف 2.5 روپے. یہ دیتے ہوئے جیسے ہمارا دل دکھتا ہے نا, ایسی میں نے بہت ساری بچیاں دیکھی ہیں جن کو ماشاءاللہ ماں باپ نے 100 تولے زیور ڈالا ہے, لیکن جب ان سے زکوٰۃ کی باری آئے تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک رنگ بیچ کے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے, 2 ٹاپس بیچ کے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے, معصوم بن جاتی ہیں, پھر اپنے شوہروں کی طرف رخ کر لیتی ہیں, اور شوہر کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے دیا, میں کیوں زکوٰۃ دوں. وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اپنے مال کا ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی شوہر کسی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا احسان اور مہربانی ہے. ذمہ داری اس عورت کی ہے جو مالک ہے اس مال کی. ٹھیک ہے, وہ 2.5% دیتے ہوئے اس کا دل کانپتا ہے, اس کا ہاتھ کانپتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 100 میں سے 2.5 روپے کیوں دے دوں. یہ نہیں اس کو نظر آتا کہ 97.5% میرا ہے, یہ نہیں اس کو نظر آتا. یہ نہیں وہ سوچتی کہ یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے یہ 97.5% میرا ہے, تو کیا ہے اگر سال بعد میں یہ 2.5% دے دوں گی. تو پھر جو غریب غربا کی, جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے, مساکین کی اپلفٹ پھر کیسے ہوگی جب ہم ان تک پہنچائیں گے ہی نہیں مال, ہم ان تک خیر پہنچائیں گے نہیں. یہ ہے معمولی ضرورت کی چیزیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایوری ڈے پرابلمز ہیں, جیسے کہ دیکھیے کسی کو عید آ گئی ہے, ٹھیک ہے, کسی کو دینا ہے, تحفہ دینا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ملازم ہو, ٹھیک ہے, کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, اس کو تحفہ دینا ہے. تو جو دکان کا سب سے گھٹیا سب سے سستا سوٹ ہوگا نا, وہ خواتین خریدیں گی, اور وہ اپنے شوہر کو آ کے بتائیں گی کہ دیکھیں میں نے یہاں پر اتنے پیسے بچا لیے. اور خود جو ہے خاتون خانہ کا سوٹ کم از کم 15-20 ہزار کا ہوگا, اس آج کل جو برانڈس کا حال چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو لیبل میں نہیں کر سکتی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم خود یہ نہ کریں. اس میں ہم نے یہ نہیں ڈھونڈنا ہے کہ جی وہ مجھے پتہ ہے وہ جو فلانی باجی ہے نا سوسائٹی کی, وہ جو جن کے میاں کی فیکٹری ہیں وہ ایسے کرتی ہیں, اس کی میڈ نے مجھے یہ بتایا تھا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے, یا میرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنی اصلاح کریں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ یمنعون الماعون میں تو شامل نہیں ہیں, آپ یہ ریاکار میں تو شامل نہیں ہیں. کیا آپ کے اوپر تو ہمزہ لمزہ کی ویل تو نہیں نافذ ہوتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی حدود آپ پر تو نہیں نافذ ہوتی؟ کیا آپ تو شریعت کے احکام نہیں توڑے ہیں؟ یہ جتنے ہم نے ڈسکشن کی ہے 8 دنوں کی, اس سب کا مقصد یہی تھا. اور میں بار بار ساتھ ساتھ یہ بات ریپیٹ کرتی رہی ہوں کہ دیکھیے یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد, اور اس سمجھنے کے دوران بھی ہمارا جو مین پرپز رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے خاندان کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے اوپر کافر کا, کاذب کا, منافق کا لیبل لگانے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. ہر انسان کے اندر کا معاملہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. صرف رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ یہ ریاکاری والی نماز ہے یا یہ خشوع والی نماز ہے. اپنی نماز کی اصلاح کریں, اپنی نماز میں خشوع لے کے آئیں,
اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس چاچے نے اور کس تائے نے یہ 3 بھتیجوں بھانجوں کا رشتہ جو وراثت ہے وہ کھائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کا جو قبر میں معاملہ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کیا کام ہے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور اپنی اولاد کے لیے عذاب جاریہ نہ چھوڑ کے جائیں، ہمارا یہ کام ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہم نے اتنے دنوں میں ہم نے اسٹڈی کی ہے منافقین کی نشانیاں، اس کو ضرور اینالائز کریں، کیونکہ آج ہمارا اس کا لاسٹ ڈے ہے۔ تو ان سارے باتوں کو ہم رپیٹ کر لیں تو تھوڑی سی ریویژن بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جتنی بھی صفات دیکھی ہیں، صفات نہیں کہنا چاہیے، جتنی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں منافقین کی، وہ سب ہماری سوسائٹی میں عام موجود ہیں۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کی اصلاح کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور یہ کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی اور میں بھی، کہ ہم نہ تو سورہ ہمزہ والے لوگ ہوں، نہ ہم سورہ معون والے لوگ ہوں، نہ مطففین والے ہوں، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو ویل اور اتنی وعید، اتنا غصہ غضب منافقین کے بارے میں فرمایا ہے پورے قرآن کریم میں، نہ ہی ہم ان میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابوں سے بچائے اور ہمارا انجام جو ہے وہ خیر والے نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو ہم سیشن شروع کریں گے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو انرجی، پازیٹیو شخصیت والا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کردار کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا ایکچوئل ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے کیا بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔